بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وقال الله سبحانه وتعالى إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. مادی لائنیں جتنی ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ آپ کو ملے گا نہیں. آپ کو اولاد چاہیے، شادی کرو، ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ شادی کیجئے، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. زمیندارہ کرو، تمہاری زمین میں سے اناج اگائیں گے ہم، ان کا وعدہ نہیں ہے. انسان کا تجربہ. تجارت کرو، تمہاری تجارت کو ہم چمکائیں گے، ان کا وعدہ نہیں ہے. آپ جو ہے تجارت کیجئے اور مقدر میں ہوگی تو مال ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. تو وہاں تجربہ کروایا. مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، انسان کا تجربہ. اس میں سب شریک، مسلمان، ہندو، یہود، نصارہ، یہ سب کے لیے ایک ہی معاملہ. یہ نہیں کہ سورج اگتا ہے تو صرف مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، غیر مسلم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. یہ نہیں. اگر سیب زمین سے نکلتے ہیں تو صرف مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، غیر مسلم نہیں. یہ نہیں. سب کے لیے ایک ہی معاملہ. دنیا میں جو آنے کا اللہ اپنے بندوں کو جو لاتا ہے اس کا راستہ ایک ہی بنایا، اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے. ماں کے پیٹ سے آئے گا اور موت کے پیٹ سے جائے گا. تو مادی لائنیں جتنی ہیں اسے آپ ہٹا دیجیے، اس میں جو ہے انسان کا تجربہ ہے. لیکن روحانی لائن تجربہ نہیں، وعدہ ہے. کہ ایک مرتبہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ایک مرتبہ پڑھی ہم نے، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے اشارے پر کر رہے ہیں. کیا کہ جس نے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی اس وقت، یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ تو بہت قول ملیں گے. سب سے آخری قول کہ اس وقت میں جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے، مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں داخل کر دے گا، پڑھنے والے کی. یہ وعدہ ہے. ایک مرتبہ صبح آدمی کہہ دے، اے اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے نبی سے راضی، تیرے دین سے راضی. ایک مرتبہ. یہ ساری حدیثیں میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہیں. ایک مرتبہ، ویسے 3 مرتبہ آتا ہے لیکن میں ایک مرتبہ والی روایت نقل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آدمی صبح کے وقت میں اتنا کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ایک مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اب وعدہ کر رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر
جنت میں لے جاؤں گا. یہ وعدہ. محنت نہیں ہے دین کے کام میں، اعمال صالحہ میں محنت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان کی کمزوری ہے اس لیے آدمی اس طرف دھیان نہیں دیتا. اور جہاں نوٹیں ملتی ہیں، وہ نوٹ ملتی ہے آدمی کو تو دکھائی دے رہا ہے 100 روپیہ. بھئی ایک مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ پڑھ لو، ہم آپ کو 10 روپیہ دیں گے. صرف 10 روپیہ. وہ 10 روپیے وہ دکھائی دیتا ہے. آدمی جو تسبیح لے کر کھڑا رہے گا، 10 مرتبہ ہو گیا، 20 مرتبہ ہو گیا، اتنے بن گئے میرے. اور یہ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا. یہ مذہبی بات. اس لیے یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ مادی لائن کیوں دکھائی دیتی ہے آدمی کو؟ آنکھ دیکھتی ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا. فرشتے یہاں موجود ہیں، دکھائی نہیں دیتے. کبھی نیکیاں ملیں گی، کب ملیں گی، یہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن مرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی. تو اللہ تعالیٰ روحانی لائن میں نماز میں وعدہ بے حیائی سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مدد کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کو اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی کریں گے، بعد میں بھی کریں گے. یہ وعدہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. رسولوں کے ذریعے سے جو واسطے سے عزت آتی ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں اسے عزت نہیں کہتے. آپ کسی مجلس میں چلے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے کہ عزت ہے. یہ کرنا لوگ تو سانپ کے آنے کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجلس بیٹھی ہے، تھوڑی سی چوہیاں نکل آئی تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں نا، مجلس ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی چوہا نکل آئے، بھاگ رہا ہے یہاں سے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صرف کھڑا ہونا ہی چیز نہیں ہے، لوگوں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر. آج ہمارا نام مسلمانوں کے فہرست میں ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، زینب، عائشہ، فاطمہ، یہ سارا نام ہے ہمارے، یہ مسلمان ہیں. لیکن اللہ کے یہاں بھی ہمارا یہ نام ہے کہ نہیں؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اب ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے دل میں بھی ہے کہ نہیں چیز؟ خالی زبان سے کہتے ہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دماغ مسلمان ہونا چاہیے، دل مسلمان ہونا چاہیے، ہمارے بال بال مسلمان ہونا چاہیے. تو وعدے وہ حقیقت پر ہیں. سارے حدیثوں میں وعدے بھرے ہوئے ملیں گے آپ کو. حدیثوں میں ملیں گے، قرآن شریف میں ملیں گے. نبیوں کے ساتھ یہ وعدے ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرعون کے زمانے میں فرعون کے نجیمیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا. تو بھی ختم ہوگا، تیری حکومت بھی ختم ہوگی. تو خدا کی شان یہ کہ وہ جو ہے گھروں میں تحقیق کرواتا تھا کون سی عورت حمل سے ہے. یہ عورت حمل سے ہے تو وہاں نشان لگا دیتا تھا. دیکھو لڑکی پیدا ہوئی چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہوا قتل کرو.
موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں حمل ٹھہرے. وہ نجمی ہوتے تھے اس زمانے میں، ستاروں کے کھیل والے، اس زمانے میں ان کے یہ چیزیں چلتی تھی. ہمارے شریعت نے آ کر اسے ختم کر دی. وہ بڑے بڑے نشانات کر دیتے تھے. اور جو پولیس ہوتی تھی، لیڈیز پولیس، اسے رکھ دیتے تھے. چاہے لیڈیز پولیس ہو، مرد ہو، عورتوں کو بچوں کو کیا پیدا ہوتا ہے، بس اتنا اور کچھ نہیں. لیکن اللہ اللہ ہے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے، نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. جتنی منزلیں اس دکان پر آئیں گی اس میں ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں اس دکان کا محتاج اور پابند نہیں ہے. کہ جتنے منزلیں آئیں گی، دکان محتاج، اور دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج. مخلوق ہے نا، مخلوق جو ہوتی ہے محتاج ہوتا ہے. کہ دکان محتاج اور دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج. دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی، ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. اندھا اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤں، ارے تو مجھے کیا رستہ دکھائے گا، تو خود تو اندھا ہے. لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ جا میں تیری منزل تک پہنچا دوں، تو تو خود لنگڑا ہے، مجھے کیا پہنچائے گا. اس لیے ہمیشہ ایمانیات کا آدمی بولتا رہے. خدا کے یہاں سب سے بڑا جرم یہ دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں سب سے بڑا جرم ناقابل معافی کون سا جرم ہے؟ سچائی کا انکار. آدمی سچائی کا انکار کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اللہ کے یہاں. سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی سچائی کا انکار کرے. بڑی بڑی اس زمانے میں یہ فرعون، قارون، ان کی حکومتیں جو ہیں بڑی سپر پاور تھی. دور دور تک ان کے اثرات تھے. اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کرتے تھے. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. یہ قاہرہ جو ہے نا، قاہرہ یہ قرآن سے لیا ہے. وإنا فوقهم قاہرون ہماری چلے گی. لیکن اللہ کا غیبی نظام کیا ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، ماں کو فکر ہوا، ارے یہ تو لڑکا پیدا ہوا، فوراً فرعونی آئیں گے، قتل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے خبر دے رہے ہیں. وحی کا مطلب یہاں خبر دینا ہے، الہام کرنا ہے. لیکن وحی نبی کی ہوتی ہے. عورتوں میں نبی پیدا نہیں ہوتی، مردوں میں ہوتی. اور جو ہے وحی کا جملہ ہے نا، ہم نے خبر دی، ہم نے الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. یہ حکم آ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں ٹینشن مت لے، فکر مت کر، اسے دودھ پلاتی رہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے. دوسرا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جب تجھے ڈر لگنے لگے، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے نا، یہ گھر دیکھ رہے ہیں، وہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہاں آئے پولیس والے، وہاں آئے سب. جب تجھے ڈر لگے کوئی ٹینشن مت لے، اس بچے کو لے کر سمندر میں ڈال دے، دریائے نیل وہاں ڈال دے. اب دیکھو ماں کی گود یہ حفاظت کا نقشہ ہے، اور سمندر یا دریائے تباہی بربادی کا نقشہ ہے نا. تو اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ اصول یاد رکھنا. حکم الہی مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہوگا کہ یہاں حکم الہی ہے، سمندر میں ڈال دیں. ارے اللہ تعالیٰ
میری گود جو ہے یہ تو حفاظت کا نقشہ ہے، سمندر تو تباہی بربادی کا نقشہ ہے. کیسے بولے نہیں، ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے. یہ ہے پوری شریعت. ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھاؤ. لیکن آج ہمارے مزاج کیا ہو گیا، اللہ پاک آپ جیسا کہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ہم جیسا کہیں ویسا آپ کر کے دکھلا دو. لڑائی یہاں ہو رہی ہے. کہنا یہ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے وعدہ بھی کر لیا. میں نے کہا نا وعدہ، اللہ وعدہ کر رہے تو ایسا کرے گی تو میں کیا کروں گا. لا تخافی ولا تحزنی، بالکل فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا. اللہ کہہ رہے ہیں اسی بچے کو ہم تیری طرف لوٹائیں گے اور نبی بھی بنائیں گے. رسول نبی، رسول میں نبی میں فرق ہے. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ قرآن شریف کے 28 پارے ہیں. 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. صرف 2 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، 5واں پارہ اور 14واں پارہ. باقی سب 28 پاروں کے اندر موسیٰ 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 بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. کبھی نام لے کر بیان کریں گے، کبھی بغیر نام کے بیان کریں گے. قصہ ان کا ہوگا، نام نہیں لیں گے ان کا اپنا. لیکن 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے. ابتدا یہ ہے اور انتہا وہ ہے کہ قرآن میں ان کا 28 پاروں میں تذکرہ آ رہا ہے، اور ابتدا یہ ہے کہ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. وعدہ کیا لا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، ٹینشن مت لینا. ارے میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ آدمی کو ڈر لگتا ہے نا بچہ ڈوب جائے گا، یہ ہوگا. بالکل فکر مت کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 2 وعدے کیے، اسی بچے کو میں تیری طرف لوٹاؤں گا. اللہ پاک کیسے لوٹائیں گے کہ وہ تجھے نہیں پوچھنا، وہ ہم کریں گے. اور نبی بناؤں گا، بہت ٹاپ پہ لے جاؤں گا. بس میں جیسا کہوں ویسا کر. چھوٹی سی صندوق چین لی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے. جب لگنے لگا کہ بس آنے والے ہیں، آدمی کو اندازہ لگتا ہے نا اب آنے والے ہیں، قتل کریں گے میرے بچے کو. چھوٹی سی صندوق چین لی اور صندوق سے لے کر دریائے نیل کے کنارے پر جا کر وہاں ڈال دی. اور اللہ بھروسے، بس اللہ نے کہا ہے ہم جیسا کہیں. یہ جملہ یاد رکھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اسے فرماتے تھے کہ اللہ جیسا کہے ویسا کر کے دکھلاؤ، تو پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا اللہ کر کے دکھائے گا. اب فرعون تو اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ دیندار تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، دعا بھی ملتی ہے. جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہوگا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے. چنانچہ اس کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ سمندر کنارے ٹہلنے نکلتی تھی. معمول تھا اس کا، اپنی باندیوں کے ساتھ. رانی ہے نا، ٹہلنے کے لیے نکلتی تھی روزانہ، اس کا معمول تھا. اور 5-6 دنوں سے وہ خواب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی تھی. کبھی میرا خواب میں دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کچھ ہے خواب کی تعبیر، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹہل رہی تھی، اچانک ایک صندوق سے سامنے سے آتے ہوئے دکھی. موجیں نہیں تھی. سمندر میں کبھی کبھی موجیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سمندر خاموش ہوتا ہے، تو موجیں نہیں تھی، آ رہی ہے. تو اس نے جو ہے یہ کہا اپنے باندیوں سے، دیکھو وہ صندوقچی آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، کھولنا مت، لا تفتحو، کھولنا مت، وہ جو تم لے کر میرے پاس آ جاؤ. شاید میں نے جو خواب دیکھ رہی ہوں کئی دنوں سے، میرے خواب کی تعبیر اس میں ہے.
اللہ نظام چلا رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نظام چلاتا ہے, عام لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے. چنانچہ روایت میں یہ ہے, وہ صندوق سے لے کر آئی, خاص پرائیویٹ سیکرٹری والی جو تھی, خادمہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے نا, اے بی سی ڈی, تو اس نے ایک گروپ کو بھیجا, تم لے کر آؤ, کھولنا مت. وہ لے کر آئی, اور وہ جہاں اچھا خدا کی شان, کتابوں میں لکھا ہے 3 دن اور 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے ہیں. 3 دن 3 رات. موجوں کو اللہ نے کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا, مچھلیوں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا, ہواؤں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا. سب اللہ کی باندیاں اور غلام ہیں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں جب دودھ پینے کی ضرورت ہوتی سمندر میں تو ماں تو ہے ہی نہیں, ماں کی چھاتی تو ہے نہیں, اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے اور اللہ ان کا پیٹ دودھ سے بھر لیتا تھا. جہاں دودھ کی ضرورت ہوئی انگوٹھا, چھوٹے بچے لیتے نا انگوٹھا. یہ نظام چلا, اوپر کا نظام. اوپر کے نظام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. بیماریوں کا آنا, کرونا وائرس کا آنا, دنیا حرکت میں آنا, یہ سارا اوپر کا نظام ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عام لوگ نہیں سمجھتے, لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں جو ان کو دکھائی دیتا ہے, لیکن پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. 3 دن 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام رہے سمندر میں بچپن میں, اور ماں یہاں ٹینشن میں ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوا, میرے بیٹے کا کیا ہوا. اور یہاں تو تسلی دے رہے ہیں, لا تخافی ولا تحزنی, ٹینشن مت لے, ہم تیرے ہی پاس لوٹاؤں گا, میں نبی بناؤں گا. اب یہ صندوق سے آئی تو سب سے پہلے آسیہ نے کھولا. جو آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام لڑکا یعنی مصر میں لڑکے کا ہونا بہت بڑا جرم. کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے یہ تو شاہی حکومت کے خلاف. پوری رات موسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر میں رات گزاری, اور جہاں آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام ہنسے. جہاں ہنسے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہنسنے کی وجہ سے یہ جتنی باندیاں تھی, حضرت آسیہ تھی, اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی. بچہ جب پوری رات سوتا ہے میٹھی نیند اور صبح اٹھتے ہنسے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی نہیں آتی؟ ماں باپ پیار کرتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں. اچھا دیکھو دیکھو بھی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, دیکھو لڑکا ہے کہ, وہ جو خادمائیں تھی دیکھا, جو کہا آپا یہ تو لڑکا ہے. اب تھوڑی سی یہ بھی سہمی کہ بھی لڑکا ہے تو لڑکا کا رکھنا تو جرم ہے, اور میں تو رانی ہوں. اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے گھر والوں نے اچک لیا اور سیدھا فرعون کے بیڈ روم میں لے گئی جہاں فرعون سویا ہوا تھا, اور فرعون کو جگایا. یوں کہا کہ دیکھ میں ایک لڑکا لائی ہوں. فرعون نے کہا وہ لڑکا وہ تو لڑکے کے نام سے ڈرتا تھا. مصر میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ حاملائیں ہوتی تھی, تو عورتوں کو اتنی تکلیف اپنے پیٹ میں نہیں ہوتی تھی, اس سے ڈبل تکلیف فرعون کے پیٹ میں شروع ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی, پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. گھر والوں نے اچک لیا, فرعون کو جا کر کہا لڑکا لائی, اور پھر ایک وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
فرعون نے کہا کہ ارے لڑکا صبح صبح کیا نام لے رہی ہے تو؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، دیکھ یہ لڑکا لائی ہوں، تیری اور میری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا یہ۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ کے پیٹ سے کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی، اور ہمارا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ہماری اتنی بڑی حکومت ہے، یہ ہماری مدد بھی کرے گا، وارث بھی بنے گا، او نتخذہ ولدا، اپنا بیٹا بنائیں گے، میری اور تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ آسیہ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو یہ لڑکا بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا، یہ جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون اتنا جملہ کہہ دیتا، ہاں تیری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، لہداہ اللہ، اللہ اسے ہدایت دے دیتی، اتنی موافقت بھی کرتا، اللہ مسلمان کو ہدایت دے دیتے اس کو، لیکن اس نے مخالفت کی۔ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا نہیں بن سکتا ہے۔ اب یہ لے کر کھڑی ہے، فرعون جو ہے وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ فرعون نے کہا اچھا ایک کام کرو، نجومیوں کو بلاؤ۔ نجومی آ گئے، بھئی یہ لڑکا لائی ہے، کیا کریں؟ نجومی نے دیکھا، اس زمانے میں تل دیکھے جاتے تھے، تل سمجھتے ہو نا، کالا تل ہوتا ہے، یہاں تل ہوتا ہے، یہاں تل ہوتا ہے، یہاں تل ہوتا ہے، وہ نشانی ایک علم ہے، وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے بادشاہ سلامت جتنے لڑکے آپ نے مارے ہیں بے قصور مرے ہیں، اور جو بچہ آپ کی حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا 100% یہی لڑکا ہے، یہی ہے، یہ تو بچنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک اور تباہی بربادی کا نقشہ آیا، سمندر میں ڈالنا تباہی بربادی کا نقشہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فرعون کے محل میں پہنچنا تباہی بربادی کا نقشہ، اللہ وہاں حفاظت کر رہے ہیں، اور بھی نجومیوں کا کہنا جتنے مرے بے قصور مرے، اور جو 100% آپ کی حکومت کو ختم کرے گا وہ یہی ہے، اور سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ جج ہوتے ہیں نا، جج، سارے جج مل گئے، ایک نے بھی مخالفت نہیں کی، یہ سارے جج تھے اس دور کے، اس نے کہا 100% یہی ہے، اس کو تو چھوڑنا مت۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، آسیہ کو ٹینشن ہوا، تو آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور فرعون کے گود میں ہی پٹکا۔